موقع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ موت کے بعد آدمی کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تاہم صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع پہنچ رہا ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اس ویرانے میں کبھی دھول مٹی اڑا کرتی تھی، چٹیل میدان تھا، سنریزے، چھوٹی بڑی چٹانیں اور پتھر ہر سو بکھرے تھے۔ اللہ تعالی کی چاہت پوری ہوئی، یہ ویرانہ گلزار بنا، علم کی روشنی سے جگمگا اٹھا، ایک دنیا آباد ہو گئی۔ ربنا اللہ لیس غیر اللہ رب للعباد، جہاں ہر سو قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں، ایک علم کا جہاں آباد ہوا۔ باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف، وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، قيل وما هي يا رسول الله؟ ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد، أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل وذهل الورى۔ جامعۃ الرشید احسن آباد کیمپس 1 کی تعمیرات خیریں ڈھونڈنے والوں کے لیے پہلا موقع تھا۔ خوش نصیب تھے وہ جو ان تعمیرات کا ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے خیریں پھیلیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس مقام پر برسنے والی برکتوں اور رحمتوں کا، جہاں پورے دن میں 200 سے زائد قرآن پاک کی مقدار کے برابر تلاوت کی جاتی ہے، جہاں عشاء کے بعد روزانہ 45 منٹ کی تلاوت میں 50 سے 52 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں، جہاں نمازی 5 نمازوں میں 32-33 قرآن پاک کی مقدار میں تلاوت کرتے ہیں، جہاں حفظ کے طلبہ دن بھر میں 120 تا 130 قرآن پاک کی مقدار کے برابر تلاوت کرتے ہیں، اور جہاں اللہ اکبر 4,32,000 بار پکارا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم 2,60,000 مرتبہ کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ 46,000 بار تلاوت کی جاتی ہے، درود ابراہیمی 28,500 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ان مبارک اعمال سے کیسی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، برکتیں برستی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، ہاں محسوس ضرور ہوتی ہیں۔
ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. اللہ کے 1500 سے زیادہ مہمان یہاں رہتے ہیں. ان کے پڑھنے، پڑھانے، کھانے پینے، رہنے، سونے اور دوا دارو تک کی تمام ضروریات یہیں پوری ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ورثہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اپنے گھروں سے دور اللہ کے راستے میں ہیں. انہی کے قدموں تلے فرشتے برکت کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں اور انہی کے لیے بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں. اللہ اللہ کمانے والے کما گئے، اندیکھا پہاڑوں جیسا اجر و ثواب وہ لوٹ لے گئے. جنہوں نے پہلے ہی حلے میں ہمت کی، قدم بڑھایا، پہلے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کیمپس 1 کی تعمیرات میں حصہ لیا. لف نفسي كيف صرتم أمما كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسما في قديم الدهر كنتم أمة لف نفسي كيف صرتم أمما لف نفسي كيف صرتم أمما. خیر کی تلاش کرنے والوں کے لیے دوسرا موقع آ پہنچا. جامعۃ الرشید کیمپس 2 کی تعمیر کا منصوبہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے. ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولا للورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صح لا كسرى هنا لقيصرا. ربنا الله من سواكم في حديث. 4 عمارتوں پر مشتمل 5 منزلہ تعمیرات روز بروز بڑھتی ہوئی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیمپس 1 کے بالمقابل کیمپس 2 کی تعمیرات کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. أطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أوذان الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لقيصرا. ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. ويكأن لم تشرقوا في الكائنات بهدى الإيمان والنهج الرشيد ونسيتم في ظلام الحادثات قيمة الصحراء في العيش الرغيد قيمة الصحراء في العيش الرغيد. كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسما في قديم الدهر كنتم أمة لف نفسي كيف صرتم أمما لف نفسي كيف صرتم أمما كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسما في قديم الدهر كنتم أمة لف نفسي كيف صرتم أمما لف نفسي كيف صرتم أمما. 4 الگ الگ عمارتوں پر مشتمل مربوط تعمیرات کی ایک شاہکار بلڈنگ کمپلیکس. پہلی عمارت برائے کلیت الشریعہ، دوسری عمارت برائے تخصصات اور معہد الرشید العربی، تیسری عمارت برائے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، چوتھی عمارت برائے البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول و انٹرمیڈیٹ کالج. کلیت الشریعہ وہ اولین اقدام ہے جس کے ذریعے یونیورسٹی گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کو 8 سالہ عالم کورس درس نظامی کنڈنس کر کے 4 سال میں پڑھایا جاتا ہے. اس کے لیے پہلی عمارت مختص کی گئی ہے. درس نظامی کے فضلہ کے لیے تخصص فی الفقہ، اسپیشلائزیشن ان اسلامک فقہ، تخصص فی فقہ المعاملات،
اسلامک بینکنگ، تکافل، اسلامک ٹریڈ فنانس پر مشتمل 2 سالہ اسپیشلائزیشن کورس، تخصص فی القراءات، مساجد کے عامہ کرام کے لیے قرآنک ایجوکیشن اور ایجوکیشنل مینجمنٹ پر مشتمل 1 سالہ کورس، معہد الرشید العربی، عربی میڈیم، درس نظامی، بین الاقوامی اعزازات کے ساتھ منفرد کورس ہے۔ ان تمام تعلیمی شعبوں کے لیے دوسری عمارت تعمیر ہوگی۔ علماء کرام کے لیے کراچی یونیورسٹی کے الحاق کے ساتھ کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز MBA پروگرام پیش کرتا ہے، جہاں طلبہ کے لیے BBA پروگرام کا اجرا بھی ہو چکا ہے۔ MBA اور BBA کی ڈگریاں جامعہ کراچی جاری کرے گی۔ کمس کے تمام انتظامی، تدریسی اور رہائشی انتظامات کے لیے تیسری عمارت مختص ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج حکومت سے منظور شدہ ہے اور علاقے کی ایک بڑی تعداد اس سہولت سے مستفید ہو رہی ہے۔ چوتھی عمارت البیرونی ماڈل اسکول اور کالج کی تدریسی اور انتظامی ضروریات کے لیے مختص کی گئی ہے اور مشترکہ لان عیدگاہ۔ اس لان عمارت کی بالکنیوں اور چھت پر انشاءاللہ تعالی 8 تا 10 ہزار نمازی عیدین کی نماز ادا کر سکیں گے۔ بیسمنٹ میں انشاءاللہ تعالی 50 سے زائد گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی گنجائش ہوگی۔ 750 افراد کے لیے آڈیٹوریم جدید سہولتوں سے مزین ہوگا۔ 625 افراد کے لیے سوئمنگ پول کی سہولت میسر ہوگی۔ فٹنس جم میں ورزش کے لیے جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ بین الاقوامی معیارات کے مطابق 2 عدد اسکواش کورٹس کی تعمیر بھی پیش نظر ہے۔ 3 عدد بیڈمنٹن کورٹس کے لیے جگہ اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 3 عدد ٹیبل ٹینس ایریاز کی فراہمی پیش نظر ہے۔ غير الله ربا للعباد من سواكم في حديث أو قديم أطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد۔ گراؤنڈ فلور انشاءاللہ انتظامی بلاک یعنی ایڈمن بلاک پر مشتمل ہوگا۔ مرکزی سیکریٹریٹ، مرکزی انتظامیہ کے دفاتر، مرکزی مشورہ ہال، مرکزی کتب خانہ، مرکزی ڈیجیٹل لائبریری، مرکزی سماعی و بصری امدادی نظم، ریکارڈ روم، کانفرنس رومز 4 عدد، دفتر فلکیہ، دفتر کلیت القرآن، دفتر تخصص فی فقہ المعاملات، دفتر تخصصات، دفتر معہد الرشید العربی، دفتر البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول، دفتر البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج، دفتر کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کیمس، دار القیمین، دفتر کلیت الشریعہ، کینٹین، ٹرک شاپ۔ پہلی دوسری منزل اپنی اپنی متعلقہ عمارات میں کلیت الشریعہ، تخصصات اور معہد الرشید العربی کیمس اور البیرونی ماڈل اسکول اور کالج کے لیے مختص عمارتوں میں ان سہولتوں کا انتظام کیا جائے گا۔ اساتذہ کے کمرے، اسٹاف روم، لائبریری، مین لیکچر ہال، کمپیوٹر لیب، سماعی بصری امدادی مرکز، درسگاہیں، کلاس روم، اجتماعی مطالعہ گاہیں، سائنس لیبس، وضو خانے اور طہارت خانے، واش رومز۔ تیسری اور چوتھی منزل رہائش گاہیں، وضو خانے، طہارت خانے، کچن برائے طلبہ، چھت کا منفرد استعمال۔ آؤٹ ڈور گیمز کے لیے انتظامات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فٹ بال گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ، والی بال، لان ٹینس کورٹس۔ ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء لم يرى في الدهر قوميته كل من قلد عيش الغرباء لن يرى في الدهر الحمدللہ کیمپس 1 میں محدود گنجائش اور سہولیات کے باوجود ایسے تجدیدی اقدامات کیے گئے ہیں جو دوسرے اداروں کے لیے قابل تقلید اور قابل عمل مثال ثابت ہو رہے ہیں۔ کام بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، عامت الناس میں
طلب بڑھتی جا رہی ہے اور معاشرے میں خیریں پھیلانے کے ذرائع بڑھ رہے ہیں۔ اس عمل میں جو بھی حصہ لے گا وہ اپنے اعمال نامے میں ہمیشہ جاری رہنے والا اجر حاصل کرے گا، جو ضرب در ضرب ہو کر بے شمار بنتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیمپس 1 کی تعمیر، تزئین، ترتیب اور نظم و انتظام کے مظاہرے کے لیے جس حسن تدبیر، حسن انتظام اور پیشہ ورانہ مہارت کی ضرورت تھی، اس کا آنکھوں دیکھا عملی ثبوت موجود ہے۔ اسی جذبے، صلاحیت اور استعداد کے ساتھ انتظامیہ نے کیمپس 2 کی تعمیر کا بھی بیڑا اٹھایا ہے، جس کے لیے خطیر وسائل کی ضرورت ہے، جس کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے وسیع و عریض خزانوں پر نظر رکھتے ہوئے لگایا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کی تعمیری لاگت کا تخمینہ 50 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہوگا، جو انشاءاللہ وسائل میسر آنے پر 3 تا 5 سال کے عرصے میں تکمیل کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کیمپس 1 میں ہونے والے کام قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ کیمپس 2 کا وجود انہی نشانیوں کے پیش نظر خوشائن ہے۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انہ غفور شکور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نمازوں کی پابندی کر رکھی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، تاکہ اللہ ان کو پورا اجر دے